بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 1931 بہت اہم سال تھا۔ اس سال 14 اگست کے دن انہوں نے لاہور کے ایک جلسے میں کشمیر کی تحریک آزادی کا اعلان کیا، اور اسی سال 6 دسمبر کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ معتمر اسلامی کی طرف سے فلسطین پر کانفرنس میں شرکت کے لیے یروشلم پہنچے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کے قریب واقع ہوٹل فندق مرکز میں ٹھہرے۔ 6 دسمبر 1931 کی شام بیت المقدس سے متصل روفت المصارف میں معتمر اسلامی کا تعارفی اجلاس ہوا، جس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسجد اقصیٰ میں آئے۔ پہلے انہوں نے مولانا محمد علی جوہر کی قبر پر فاتحہ پڑھی، پھر مسجد اقصیٰ میں نماز مغرب ادا کی، یہیں پر تلاوت اور نعت خوانی کی ایک محفل میں شرکت کی، نماز عشاء بھی یہیں ادا کی، اور آخر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سب شرکاء سمیت ہاتھ اٹھا کر عہد کیا کہ وہ مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 7 دن تک معتمر کے اجلاسوں میں شریک رہے اور روزانہ مسجد اقصیٰ میں آ کر نماز ادا کرتے تھے۔ یہاں کئی مرتبہ انہوں نے فاتح اندلس طارق بن زیاد کے متعلق اپنی فارسی اشعار سنائے، جن کا عربی ترجمہ ایک عراقی عالم دین کیا کرتے۔ علامہ اقبال قاہرہ کے راستے سے واپس ہندوستان آ گئے، لیکن فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ ان کا رشتہ تا دم مرگ قائم رہا۔ 3 جولائی 1937 کو انہوں نے رائل کمیشن کی رپورٹ کے خلاف ایک تفصیلی بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے فلسطین کی سرزمین پر ایک یہودی ریاست قائم کرنے کی برطانوی کوششوں کی کھل کر مذمت کی، اور واضح کیا کہ اس سازش کو روکنے کے لیے ترک اور عرب آپس میں اتحاد قائم کریں۔ اسی بیان میں علامہ اقبال نے کہا کہ دوسرا سبق یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ عربوں کو چاہیے کہ اپنے قومی وسائل پر غور و فکر کرتے وقت عرب ممالک کے بادشاہوں کے مشوروں پر اعتماد نہ کریں، کیونکہ موجودہ حالات میں بادشاہ اس قابل نہیں کہ وہ اپنے ضمیر و ایمان کی روشنی میں فلسطین کے متعلق کوئی صحیح فیصلہ کر سکیں۔ وفات سے چند ماہ قبل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 7 اکتوبر 1937 کو قائد اعظم کے نام اپنے خط میں مسئلہ فلسطین پر اپنے اضطراب کا اظہار کیا، اور امید ظاہر کی کہ آل انڈیا مسلم لیگ فلسطین پر صرف قراردادیں منظور نہیں کرے گی، بلکہ کچھ ایسا کرے گی کہ فلسطینی عربوں کو فائدہ بھی ہو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف فلسطینیوں کے لیے فنڈ قائم کیا، بلکہ 3 دسمبر 1937 کو پورے ہندوستان میں یوم فلسطین منایا۔ اس سے قبل 19 جون 1936 کو بھی یوم فلسطین منایا جا چکا تھا۔ 1938 میں 8 فروری اور پھر 26 اگست کو یوم فلسطین منایا گیا، اور پھر 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان کے ساتھ ساتھ قرارداد فلسطین بھی منظور کی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فلسطین سے محبت ہر سچے پاکستانی کے خون میں شامل ہے، کیونکہ یہ محبت ہمیں نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے۔ جب تک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فلسطین کو آزادی نہیں ملتی، جناح کا پاکستان کسی عرب بادشاہ یا کسی سامراجی طاقت کی خواہش کا غلام نہیں بن سکتا۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھ نہ تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ منصور کو ہوا لب گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی۔ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ میں انتہائے عشق ہوں تو انتہائے حسن، دیکھے مجھے یا تجھ کو تماشا کرے کوئی۔ اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بلا طور پہ کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ کھل جائے کیا مزہ ہے تمنائے شوق میں، 2 4 دن جو میری بھی تمنا کرے کوئی۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔